نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ اسماء الحسنہ کی آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اور زبردست اور بے مثال اسم الحی پہ بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، بزرگ و برتر، تر و تازہ، شاداب اور چوکس۔ عربی زبان کے اس متحرک، فعال اور زندہ جاوید لفظ کے 3 مادہ حروف ہا، یا اور یا یعنی حیا، جن کا استعمال بکثرت عربی زبان میں ہوتا ہے، جیسے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح۔ الحی کا لفظ بطور اسماء الحسنہ قرآن پاک میں کئی بار استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، جس طرح رحمان کے ساتھ رحیم کا ذکر آتا ہے، اسی طرح الحی کے ساتھ القیوم کا ذکر بطور پاورفل اور مضبوط کمبینیشن کے قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ القیوم کی ویڈیو میں تفصیل سے کریں گے۔ الحی، اللہ کی ذات مخلوق کو زندگی بخشتی ہے، ایسی زندگی جو موت کے بعد قیامت میں دوبارہ حاصل ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی زندہ روح دوسرے کو زندگی بخشنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ کا وجود اور اس کی زندگی اور طاقت لافانی ہے، اور اس کی زندگی کائنات کی تمام مخلوق سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ ہر روح کی حیات اور بقا تو محتاج ہے اول پیدائش کے عمل، خوراک، آرام، دیکھ بھال، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد لازمی فنا ہونا اور موت سے ہمکنار ہونا، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہستی ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ ہی وہ تھکتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ ناظرین، بہت سے غیر مسلم مفکرین، فلاسفرز اور سائنسدانوں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے زندگیاں وقف کر دیں کہ خدا کب سے ہے، کہاں ہے، خدا کیسا ہے، لیکن وہ اس راز سے پردہ تو کہاں اٹھا سکتے تھے، بلکہ خود یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اس کی قدرت کے لاکھوں جلوے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، یعنی وہی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کا بھی یہی مفہوم ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ کی شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر شے کو بنایا ہے۔ اور جبکہ سورہ الفرقان کی خوبصورت آیت 58 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رب تک پہنچنے کا راستہ جاننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس حی لا یموت پر توکل رکھے اور اطمینان قلبی کے ساتھ اس کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہے۔ سورہ الروم 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو صبح شام کی تسبیح کی ہدایت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس طرح خدا جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے، اسی طرح زمین کو بھی اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، یعنی وہی ازلی ابدی زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، سو تم خالص اعتماد کے ساتھ اسے پکارا کرو، کیونکہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، انسان بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا ہر عمل اور ہر سانس محتاج ہے خدا کے کن فیکون کی۔ ہر کمزور کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدائے بزرگ و برتر جو اسے کبھی فنا نہیں ہونا، اس سے بڑھ کر آخر ہمارا کون سہارا ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھ کر اگر اسے پکارا جائے
تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ناصرین، کہا جاتا ہے کہ اگر اسم الحی کو 3000 مرتبہ پڑھ کر کسی لا علاج مریض پر دم کیا جائے تو اسے انشاءاللہ ضرور صحت ملے گی۔ اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا حیو پڑھے گا، اس کا جسم اور روح تندرست رہیں گے۔ ہر مشکل، پریشانی اور اضطراری کیفیت میں اسم الحی کو القیوم کے ساتھ ملا کر الحی القیوم کا ورد کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور سکون قلبی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ذکر فرماتے تھے۔ ناظرین، آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے بطور اس ویڈیو کو ضرور شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔